بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قدیم بابل کا ایک خطرناک ترین جادو، ایسا سفلی علم جس میں پھنسنے والے شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اس جادو کا تعلق فرعون سے کیسے جا ملتا ہے؟ آج کے دور میں میڈیا، انٹرنیٹ اور فلم انڈسٹری اس جادو کے زیر اثر کیوں ہو چکی ہے، اور یہ جادو لوگوں کو اس رنگین دنیا میں کیسے پھنسا دیتا ہے؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جادو کی سب سے قدیم اور خطرناک ترین قسم یعنی قبالہ نامی جادو کی پراسرار تاریخ کو جانیں گے۔ ہماری اس دنیا کے متوازی اور یکساں ایک اور دنیا بھی موجود ہے جہاں خیر اور شر کی جنگ مسلسل جاری ہے، لیکن ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جیسے مختلف قسم کے سگنلز ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے، مگر ٹیلی ویژن کے اندر وہ خاص ریسیور لگا ہوتا ہے جو ان سگنلز کو کیچ کر کے ویڈیو کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اسے ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے ویڈیو کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ ہم شیطان اور اس کے کارندوں سے رابطہ کر پائیں تو ہمیں بھی وہ عجیب و غریب دنیا دکھائی دے جائے گی۔ اسی غیبی دنیا میں جادو کے علم کا ایک جہان آباد ہے جسے قبالہ جادو کہتے ہیں۔ دوستو، قبالہ دراصل قدیم بابل کا ایک شیطانی علم ہے جو محسوس اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ قبالہ جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے تو رنگین، حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت گھنونی ہوتی ہے۔ دراصل قبالہ جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جس میں مختلف نشے، جادوئی عملیات اور ہپنوٹزم کے ذریعے دماغ اور لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک ترین جادو بھی مانا گیا۔ قبالہ جادو کی ابتدا بابل کے ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی، اور جادو کی اس قسم سے اتنی ترقی کی گئی کہ آہستہ آہستہ اسے ایک خفیہ مذہب میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ ایک پوری تہذیب کی شکل میں ڈل گئی، جبکہ کچھ محققین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ دوستو، تاریخ کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلایا، اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو کے علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ دوستو، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا، یہ لوگ بھی قبالہ جادو جانتے تھے۔ لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر بھی اسی قبالہ جادو کو استعمال کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح نمرود اور فرعون کی وہ درباری کاہن اور نجومی جنہوں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، یہ پیشن گوئیاں بھی قبالہ جادو کے ذریعے ہی کی گئی تھیں۔ پیارے دوستو، پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلا کر مصر سے نکل گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرعون میں رہے تھے، اس لیے ان کے اندر بھی غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے آ گئے تھے۔ اس لیے فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے، اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ دوستو، بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی،
لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا، جس کے ذریعے وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے۔ دوستو، یہودی ان جادوگروں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے دیا گیا اور انہیں ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ دوستو، مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہودی ریاستوں پر بہت نصر اور ٹائٹس رومی نے 2 تباہ کن حملے کیے، جن میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ لاکھوں یہودی قتل کر دیے گئے اور جو زندہ بچے وہ مجبوراً فلسطین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان قبالہ جادو کی وہ تمام کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے کہیں دب کر رہ گئیں، لیکن پھر 18ویں صدی میں ان بچے کچھے لوگوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام نائٹ ٹیمپلرز رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، اور یہ لوگ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ان کتابوں میں قبالہ جادو اور پراسرار رسومات کا تمام علم موجود تھا۔ دوستو، ان تمام کتابوں کو حاصل کر کے اور ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا علم ہوا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اپنا اصل و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ بہت جلد یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے وسائل پر ان کا قبضہ عام ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ تنظیم دنیا بھر کی تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے اور اس کا نائب ماسٹر کہلاتے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ دوستو، ان نائٹ ٹیمپلرز نے ہی یورپ میں سود کی ابتدا کی اور اس طرح بینکنگ سسٹم کی شروعات ہوئی۔ جدید دور کی خفیہ تنظیمیں یعنی الیومیناٹی اور فری میسنز انہی نائٹ ٹیمپلرز کی شاخیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کل آبادی میں صرف 1% الیومیناٹی پر مشتمل ہے، جو دنیا بھر کے امیر ترین لوگ ہیں۔ یہ 13 بلڈ لائنز یعنی خاندان ہیں جو نسل در نسل شیطان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دوستو، یہ لوگ دنیا بھر کے فائنینشل سسٹم اور ریزرو بینکس کے مالک ہیں اور 80 سے 90% وسائل پر ان کا قبضہ ہے۔ پس پردہ ان کے مقاصد شیطان کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی فیلڈ کے مشہور شخصیات کو اپنے دائرے میں ایک حد تک شامل کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی لوگوں کو عوام کے درمیان لانچ کرتے ہیں۔ جادوگر اپنے جسم پر مختلف نشانات کے ٹیٹوز بھی بنواتے ہیں، جن میں مشہور تکون، 5 کونے والا ستارہ اور ایک آنکھ والی علامات شامل ہوتی ہیں۔ دوستو، قبالہ جادوگر اکثر ایسے لوگوں کو اپنے آلائے کار بناتے ہیں جو مشہور شخصیات کی فہرست میں شامل ہوں۔ آج کے دور میں ٹیلی ویژن پر نظر آنے والے بڑے بڑے سیلیبریٹیز اسی قبالہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہیں کوئی گناہ نہیں لگتا۔ بے پردگی اور بے حیائی انہی چمکتے ہوئے ستاروں کی وجہ سے عام ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے دین و مذہب پر عمل کرنے کی بجائے ان سٹارز کے نقش قدم پر چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ کئی موویز، ڈانس اور گانے قبالہ جادو کی مدد سے ہی ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ انہیں سنتے ہیں تو اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔ دوستو، انہی میوزک کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں قبالہ کے اثرات سرایت کیے جاتے ہیں اور لوگ بڑی آسانی سے اس جادو کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان گانوں میں بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، کفر، شرک، حتیٰ کہ شیطان کی پوجا تک کی باتیں ہوتی ہیں۔ دوستو، جو لوگ بغیر سمجھے اور بغیر غور کیے انہیں 24 گھنٹے سنتے رہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس کے اثر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر موجود پوسٹیں، ریلز اور بے شمار مواد ایسا ہے جس کا مقصد ہی صارفین کو خدا سے دور اور شیطان اور اس کے پیروکاروں کے قریب کرنا ہے۔ دوستو، انہیں اپنی زندگی، اس کے مقصد اور انجام پر غور کرنے کی بجائے گھنٹوں فضولیات پر الجھا دیا جاتا ہے، گناہوں کے جال میں اس طرح پھنسا دیا جاتا ہے کہ وہ شیطان کے آلہ کار بن کر موت اور اس کے بعد کی زندگی تک کو بھول جاتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج یہ قبالہ نواز جو میڈیا پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، دنیا بھر میں رونما ہونے والے حالات کو ہمیں اس طرح دکھاتے ہیں کہ جیسے وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ آج حال یہ ہو چکا ہے کہ خود مسلمان قرآن و حدیث سے دور ہو چکا ہے، جبکہ شیطان کے ہر شر اور چال کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ ہر کمال کو ایک دن زوال ضرور آتا ہے اور بہت جلد یہ تمام فتنے اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔